آپ تصور کریں، صبح کی پہلی روشنی ابھی پھوٹ ہی رہی ہے، ایک ایسی خاموش وادی جو اپنے اندر صدیوں کے راز چھپائے ہوئے ہے، اچانک ایک انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والی چیخ سے لرز اٹھتی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی ہوا چلتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے، چاروں طرف بس ایک عجیب اور خوفناک خاموشی چھا جاتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کے ان تاریک ترین پنوں کو پلٹنے والے ہیں جہاں بے حساب طاقت، انتہائی غرور اور پھر ایک ایسی تباہی کی داستان چھپی ہے جو آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ چلیے ذرا اس تاریخ میں گہرائی سے اترتے ہیں اور اس قوم کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں جس نے ٹھوس پہاڑوں کو اپنا غلام تو بنا لیا، مگر افسوس وہ اپنے غرور کو قابو نہ کر سکی۔ دیکھیے، یہ وادی جسے آج ہم وادی الحجر یا مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں، یہ کبھی کسی زمانے میں ایک ناقابل تسخیر تہذیب کا مرکز تھیں۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے۔ یہاں بسنے والی تہذیب نے ٹھوس پہاڑوں کو تراش کر ایسے عالی شان محل بنائے تھے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی جسمانی طاقت اور ان کی انجینئرنگ ایسی تھی کہ انہیں لگنے لگا تھا کہ یہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک ایسی خوفناک چیخ، بس ایک آواز جس نے ان کی عظیم الشان وادی کو پل بھر میں ان کی قبرگاہ میں تبدیل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب آخر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ تو آئیے سب سے پہلے وادی الحج کی عظمت اور اس قوم سمود کے ابتدائی دنوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب قوم عاد اپنے ظلم اور غرور کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی تو ان میں سے جو چند لوگ بچ گئے تھے وہ نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے العلا کے قریب آباد ہو گئے تھے۔ یہی وہ مقام تھا دوستوں جہاں سے قوم سمود کی ایک عظیم نسل پروان چڑھی۔ آپ ان کی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہیں بے پناہ جسمانی طاقت، ذہانت اور فنی ہنر ملا ہوا تھا۔ یہ ان کا ہی کمال تھا کہ یہ صرف میدانوں میں محل نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کے اندر پورے پورے شہر تراش لیتے تھے۔ آپ ان کی عمارتوں کے بارے میں سوچیں جن کی دیواریں بالکل سیدھی اور ستون نہایت بلند تھے۔ ان کے ارد گرد آج کے اس بنجر علاقے کے برعکس اس وقت ہرے بھرے باغ تھے، میٹھے کھجوروں کے درخت تھے اور پانی کے ٹھنڈے چشمے بہہ رہے تھے۔ ان کا دنیا کا نظام اگر ہم آج کے لحاظ سے دیکھیں تو نہایت شاندار تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ان کی جسمانی طاقت اور ان کے کردار کے درمیان ایک خوفناک تضاد پیدا ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو وہ ناقابل تسخیر پہاڑی قلعے اور ایسی جسمانی طاقت تھی جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، تو وہیں دوسری طرف ان کے اندر کا منظر اتنا ہی تاریک تھا۔ جب انسان کو ایسی لامحدود طاقت ملتی ہے نا تو اکثر وہ شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے انہی پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر ان لوگوں نے معاشرے کے کمزور طبقے پر شدید ظلم و ستم شروع کر دیا تھا۔ وہاں کوئی انصاف نہیں تھا، بس ان کے سرداروں کی مرضی ہی وہاں کا واحد قانون بن چکی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے پہلو کی طرف جہاں ان کا غرور اپنی انتہا کو چھوتا ہے اور نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے مقدر کا مالک ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں، تو دراصل یہی اس کے زوال کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے۔ قوم سمود کا فساد اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ان کا غمنڈ ان کے اس عام جملے سے واضح ہوتا تھا: ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہیں، ہمارے سامنے آخر کون ٹک پائے گا؟ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ صدیوں پر مبنی ان کی جھوٹی انا اور غمنڈ کی آواز تھی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی دنیا بسا لی تھی جہاں وہ خود کو ہر آفت، ہر بیماری اور ہر قانون سے آزاد سمجھتے تھے۔ ان ٹھوس پہاڑوں نے ان کے اندر ایک ایسا اعتماد بھر دیا تھا کہ وہ سوچنے لگے تھے کہ آسمان سے بھی کوئی آفت آئے تو ان پہاڑوں کے اندر ہم بالکل محفوظ رہیں گے۔ اور ٹھیک اسی اندھیرے میں، اسی شدید تاریکی کے بیچوں بیچ ایک ایسی ہستی کی آمد ہوتی ہے جو بالکل مختلف تھی۔ اسی وادی کے ایک معزز خاندان میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر ایک عجیب سی نرمی، بے مثال حکمت اور سوچ کی گہرائی تھی۔ جب انہیں نبوت ملی تو انہوں نے بڑی ہی محبت اور عاجزی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ سب نعمتیں، یہ طاقت، یہ محل، یہ ایک خدا کی دی ہوئی ہیں، صرف اسی کی عبادت کرو۔ مگر کیا انہوں نے سنا؟ بالکل نہیں۔ قوم کے تکبر سے بھرے سرداروں نے مذاق اڑاتے ہوئے ان سے کہا: کل تک تو تم ہمارے سب سے عقل مند اور معزز ساتھی تھے، اور آج تم ہمیں ہمارے ہی باپ دادا کے طریقوں سے روک رہے ہو۔ اور پھر یہاں سے یہ داستان ایک بالکل نیا اور سخت رخ اختیار کرتی ہے۔
قوم نے تھک ہار کر یا شاید انہیں نیچا دکھانے کے لیے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جو انسانی عقل کے مطابق پوری طرح ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ذرا اس سامنے والی ٹھوس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب شاید ہم تمہاری بات مان لیں۔ یہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا، سمجھیے یہ ان کا ایک اگریسولی اور تکبر سے بھرا ہوا مذاق تھا۔ انہیں 100% یقین تھا کہ اس پہاڑ جیسی بے حس اور ٹھوس چیز سے جسے وہ خود تراشتے ہیں کسی زندہ وجود کا باہر آنا تو ناممکن ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے چٹان سے نکلی وہ عظیم نشانی، یعنی اللہ کا معجزہ نمودار ہوتا ہے۔ اب آپ خود تصور کریں اس منظر کا، جب انسان خالق کی طاقت کو ایسے للکارتا ہے تو جو نتیجہ آتا ہے وہ انسانی عقل کو ہمیشہ کے لیے دنگ کر دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف دیکھا اور دعا کی، اور وادی کا منظر پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔ وہ سخت اور ٹھوس چٹان جو ان لوگوں کو ناقابل تسخیر لگتی تھی، وہ اچانک درمیان سے زور سے پھٹ جاتی ہے۔ وہاں سے روشنی کی ایک ایسی تیز لہر نکلتی ہے جو سب کی آنکھوں کو چوندھیا دیتی ہے، اور پھر دھول چھٹتی ہے۔ اس چٹان کے اندر سے ایک عظیم و شان زندہ اونٹنی باہر قدم رکھتی ہے۔ پوری کی پوری قوم وہاں کھڑی ہے، خوف اور حیرت سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی ہے۔ قرآن نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ دوستو، یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ واقعی اللہ کی قدرت کا ایک جیتا جاگتا سانس لیتا ثبوت تھا ان کے بالکل سامنے۔ اور آپ دیکھیے، اس معجزے کا سلسلہ بس چٹان سے نکلنے تک محدود نہیں تھا۔ اس نشانی کے ساتھ ایک الہی نظام، ایک ٹیسٹ قائم ہوا۔ یہ سسٹم کچھ اس طرح تھا۔ پہلا قدم یہ تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی وادی کے کنویں کا سارا پانی اکیلے پی لیتی تھی۔ اس دن قوم کا کوئی فرد، کوئی جانور پانی نہیں پیتا تھا۔ لیکن دوسرا قدم جو انتہائی حیران کن تھا، اگلے دن اس اونٹنی کا دودھ پوری قوم کی ضرورت کو اکیلا پورا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات کا، اتنا دودھ کہ ہر شخص، ہر بچہ اور یہاں تک کہ ہر جانور پیٹ بھر کر سیراب ہوتا تھا۔ ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا اور ایک دن قوم کا۔ دراصل یہ ان کی فرمانبرداری اور ان کی نیت کو پرکھنے کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ مگر جیسا کہ اکثر تاریخ میں ہوتا آیا ہے، معجزات دیکھ کر بھی دل نہیں بدلتے۔ یہاں سے سازش اور قتل کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے تباہی کی وجہ بنا۔ طاقت اور اقتدار کا نشہ واقعی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ قوم کے سرداروں کو اس نشانی سے ہدایت تو کیا ملتی، الٹا انہیں اپنی سیاست اور اپنا ہولڈ خطرے میں محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ عام لوگوں کا جھکاؤ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان سرداروں کے اعتراضات نے ان کی اصل ذہنیت کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے، ہماری آزادی تو چھین لی گئی ہے، ایک اونٹنی اب ہمارے پانی پر حکومت کرتی ہے۔ یہ ان کی انا کی انتہا تھی۔ وہ پانی جو کبھی ان کا اپنا تھا، جسے وہ مرضی سے استعمال کرتے تھے، اب انہیں ایک الہی نظام کے تحت شیئر کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو سکا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے اس نشانی کو ہی رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ سازش کی بنیاد مشا کی طرح لالچ اور نفرت پر رکھی گئی۔ ایک نہایت امیر اور مالدار عورت محفل میں کھڑی ہوتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ جو کوئی بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ اپنی خوبصورت بیٹی کا رشتہ اس سے طے کروا دے گی۔ ایک اور شخص نے بہت بڑے انعام کا لالچ دیا، اور پھر چند نوجوان اس خوفناک جرم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا تھا۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی تو یہ قاتل دبے پاؤں اس کے پیچھے چلے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا جس سے اس بے زبان اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا اور وہ گر پڑی، اور پھر سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بے رحمی سے اس عظیم نشانی کا قتل کر دیا۔ خون آلود ہاتھوں کے ساتھ وہ چیخ رہے تھے، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے ان کا وقت ختم ہو گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کے عذاب کا آخری کاؤنٹ ڈاؤن۔ دیکھیے، جب جرم اپنی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو آسمان کے فیصلے سیدھا نشانے پر آتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کا چہرہ دکھ، رنج اور صدمے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کی اس ناقابل معافی حرکت کو دیکھا اور وہ لفظ کہے جس نے وہاں موت کی گھنٹی بجا دی۔ آپ ان الفاظ کے بوجھ کو محسوس کریں، تم نے اللہ کی نشانی کو ذبح کر دیا ہے، اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں۔ یہ آخری ایبسولوٹ وارننگ تھی۔ قوم نے ہمیشہ کی طرح اس کا بھی مذاق ہی بنایا، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل انجان تھے کہ ان کی موت کا ایک الٹا سفر اب فارملی شروع ہو چکا تھا۔
یہاں سے وہ خوفناک 3 دن شروع ہوتے ہیں جس نے اس مغرور قوم کی روح تک کو رلا کے رکھ دیا۔ پہلا دن جب آیا تو اچانک پوری قوم کے چہرے بیماروں کی طرح زرد یعنی بالکل پیلے پڑ گئے۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ دوسرا دن آیا تو ہوا اچانک آگ کی طرح گرم ہو گئی اور ان سب کے چہرے خون کی طرح سرخ ہو گئے۔ اب ان میں خوف پھیلنا شروع ہوا، اور پھر جب تیسرا دن آیا، ہر ایک شخص کا چہرہ کوئلے کی طرح بالکل سیاہ پڑ گیا۔ پوری وادی میں ان کے ان عالیشان محلوں میں موت کی ایک ایسی خوفناک بو پھیل گئی جس نے سب پر دہشت طاری کر دی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ عذاب آ چکا ہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چوتھے دن کی صبح ابھی ہوئی نہیں تھی، فجر سے ٹھیک پہلے کا وقت تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ آسمان اچانک لرزنے لگتا ہے۔ وہ پہاڑ جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھے، جن پر انہیں بڑا غرور تھا، وہ لوئی کی طرح کانپنے لگتے ہیں۔ زمین سے ایک انتہائی خوفناک آواز آتی ہے، اور پھر ایک چیخ، ایک ایسی عظیم، دہشت ناک اور کان پھاڑ دینے والی چیخ آتی ہے جس نے ان سب کے دل پھاڑ دیے۔ ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئیں۔ جس نے جہاں پناہ لی تھی، چاہے وہ پہاڑ کے سب سے گہرے حصے میں کیوں نہ چھپا ہو، اس آواز نے اسے وہیں دبوچا اور ختم کر دیا۔ اور اس خوفناک چیخ کے بعد وہاں کیا بچا؟ صرف ایک ڈرا دینے والی خاموشی۔ سمود کی پوری طاقتور قوم، جن کا نام ان کی طاقت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، پل بھر میں تباہ ہو گئی۔ وہ اپنے ہی ان ناقابل تسخیر گھروں میں، جنہیں انہوں نے اپنی آخری جاں پناہ سمجھا تھا، اوندھے منہ پڑے ملے، بے جان اور بے بس۔ حضرت صالح علیہ السلام اس وادی کے کنارے پر کھڑے ہو کر انتہائی دکھ سے بولے، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، مگر تم نے سچائی کو ناپسند ہی کیا۔ اور دراصل یہی اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی مدائن صالح کے کھنڈر بالکل ویسے ہی کھڑے ہیں، ایک خاموش گواہ کے طور پر۔ یہ عالی شان تراشے ہوئے پہاڑ اور محل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب کسی بھی تہذیب کے اخلاقیات گر جاتے ہیں، جب غرور حقیقت کو اندھا کر دیتا ہے، تو دنیا کے ٹھوس ترین پہاڑ بھی انہیں بچا نہیں سکتے۔ قومیں کبھی عمارتوں کی مضبوطی سے زندہ نہیں رہتیں، وہ صرف اپنے کردار اور سچائی پر ڈٹے رہنے سے بچتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کیا آج کی دنیا کی بے تحاشا طاقت، ایڈوانسڈ مشینری اور بلند عمارتیں انسان کو اس غرور سے بچا سکتی ہیں جو کسی وقت میں ان پہاڑوں کو تراشنے والوں کو کھا گیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔